غریب رشتہ داروں کے پاس ہم بیٹھنا بھی نعوذ باللہ من ذالک اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. تو جب انسان اپنے سے دنیاوی اعتبار سے جو ادنا لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتا تو ناشکری پیدا ہوتی ہے. غریبوں سے تعلقات ہوں تو انسان کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. وہ کبھی بھی ہوس اور لالچ کا شکار نہیں ہوگا تو کبھی اسے ناشکری پیدا نہیں ہوگی. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. اب یتیم پر ایک بات عرض کروں کہ یتیم کا دل جس کے والد نہ ہو اس کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. تو ہم چاہے عام رف گفتگو کریں لیکن جب یتیم سامنے آئے تو سنبھل کے گفتگو کرنی چاہیے. اسی طرح غریب سامنے آئے تو سنبھل کے گفتگو کریں. کہیں ہماری بے توجہی کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ نہ جائے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یتیم ہوں، غریب ہوں، بے سہارا ہوں، اس لیے وہ مجھ سے ایسی گفتگو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہماری گفتگو کی عادت جو بھی رف ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو معاشرے میں پسے ہوئے لوگ ہیں یا جو احساس کمتری کا شکار ہیں ان سے اچھی طرح گفتگو کرنا لازمی ہے کہ کہیں ان کے دل ٹوٹ نہ جائیں. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم غریب کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتے، نہ خود غریب کی مدد کرتے ہو نہ کسی کو غریب کی مدد پر تم ترغیب دیتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کے مال کو ہپ ہپ کر کے کھا جاتے ہو. یتیموں کے حق بھی تم ہڑپ کر جاتے ہو اور وراثت میں لوگوں کے حق نہیں دیتے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم دنیا کے مال سے بہت محبت کرتے ہو. کَلَّا، ہرگز یہ مال تمہیں کام نہ آئے گا. اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جب زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے. وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تمہارے رب کا حکم آئے گا. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں صفے باندھے کھڑے ہوں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم لائی جائے گی. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان یاد کرے گا، اپنے ماضی کو یاد کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب نصیحت کا کیا فائدہ، اب کیوں کر اس نصیحت کا فائدہ ہو. اب وہ سمجھ جائے گا لیکن اس سمجھ کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا ہائے میری بربادی، کاش زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس قیامت کے دن اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکے گا. اللہ تعالیٰ وہ عذاب دے گا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ کی طرح کوئی بھی زنجیروں میں باندھ نہیں سکے گا. مراد یہ ہے کہ دنیا میں بڑی سے بڑی تکلیف کا جو ہم تصور کریں وہ بھی قیامت اور جہنم کے عذاب کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ سب لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا. جس نے زندگی گزاری اللہ کی عبادت میں، دنیا کو ٹھکرا دیا، جب اس کی روح نکلے گی تو ملک الموت انتہائی خوبصورت شکل میں آئیں گے. 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر آئیں گے، مشک اور عنبر اور نور لے کر آئیں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے اگر اجازت ہو تو ہم آپ کی روح قبض کر لیں. وہ شخص کہے گا کیوں؟ تو کہیں گے ذرا دیکھو. وہ دیکھے گا تو اسے جنت دکھائی جائے گی. اس جنت کی نعمتیں، حوریں، غلمان، خدام، جنتی شراب، جنتی دودھ کی نہریں، محلات، باغات، پھل. وہ دیکھے گا، وہ کہے گا یہ کیا مقام ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے جانا ہے وہاں پر.
وہ کہے گا بالکل جانا ہے. تو وہ کہیں گے بس اتنی تکلیف کرنی ہوگی کہ مجھے روح نکالنے دو. تو وہ جنتی کہے گا پھر دیر کس بات کی، جلدی کیجئے. تو وہ کہیں گے کہ مجھے معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے. پھر وہ جنت کے نظارے کر رہا ہوگا اور بعض خوش نصیب وہ ہوں گے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا تو جلوے میں گم ہو گئیں، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، تکلیف کا احساس نہ ہوا. اگر مصر کی عورتیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتی تو اپنے سروں کو کاٹ لیتے. جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا اور حضور اپنے چہرے انور سے پردوں کو ہٹا دیں گے کہ دنیا میں آپ نے اپنے چہروں پر، اپنے چہرے انور پر جو روشن و منور تھا اس پر نور کے پردے آپ نے رکھے، وہ سارے پردے آپ ہٹا دیں گے اور اب چہرہ اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہوگا تو روح نکلنے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اب سوچیں روح نکل رہی ہے اور فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ کے ذکر سے اطمینان پانے والی روح، اے نیکی کرنے والی روح، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی بارگاہ میں، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، تیرے لیے نعمتیں تیار ہیں، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، اے روح اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے روح میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. اللہ کے نیک بندوں کی روحوں سے اس کی روح ملے گی. اللہ اکبر. مرنے کے بعد اولیاء سے ملاقات ہو روح کی، صحابہ سے ملاقات ہو روح کی، انبیاء سے ملاقات ہو روح کی، خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، ان کے جلووں میں روح پہنچ جائے تو بتائیے پھر موت کی تمنا کون نہیں کرے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلا وجہ نہیں کہہ رہے تھے اپنی زوجہ سے، جب روح نکلنے لگی فرمایا رو مت، آج تو میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اے اللہ ایسا جینا اور ایسا مرنا ہم سب کو نصیب فرما. فادخلی فی عبادی، اے پاکیزہ روح، اے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارنے والی روح، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، جسم تو جنت میں پہنچے گا قیامت کے فیصلے کے بعد، اور اللہ کا کرم تو دیکھیں روح مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتی ہے. وادخلی جنتی، جنت میں تو داخل ہو جا. دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں. آئیے ہم اپنی زندگی میں قرآنی انقلاب لائیں. الحمدللہ تقریباً 4 مہینے سے ہم وہ قرآن کا درس سن رہے ہیں کہ پتھر پر بھی اگر یہ قرآن نازل ہوتا، پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ کفار مکہ جن کے دل پہاڑوں سے زیادہ سخت تھے، قرآن نے ان کے دل کو نرم کر دیا. کیا ہمارے دل سخت ہیں؟ کیا اب بھی ہم توبہ نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی ہم ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ اے اللہ تو ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما. نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر شیطان بہکا دے گناہ ہو جائے فوراً رو رو کر توبہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.